अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मावा शजाज़। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ वो एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है। वो कोई पाकिस्तानी ड्रामा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा जैसा ही है, क्योंकि वही ख़ानदानी सियासतें हैं, रोमांस है, थ्रिल है। सो दिस इज़ समथिंग स्पेशल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्राउन। एक ऐसा सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कि मलका बरतानिया की ख़ानदान के ऊपर है। इसमें लेडी डायना के ऊपर बात हो रही है, प्रिंस चार्ल्स के ऊपर, उनकी जो एक मोहतरमा थी जिनसे वो मोहब्बत करते थे, कमिला, उनके ऊपर, मलका बरतानिया की बहन मार्गरेट, उनकी एक कहानी है। तो पिछले 5 साल से ये सीजन्स चल रहे हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, और नेटफ्लिक्स ने इसकी एक ड्रामाई तश्कील दी है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, बट इट इज़ अ ड्रामेटिक वर्जन, यानी एक ड्रामाई तश्कील है उन इवेंट्स की जो हुए थे, जो कि दुनिया भर ने देखे। रॉयल्स की एक बड़ी फैसिनेटिंग हिस्ट्री है, और रॉयल्स एक बड़ा फैसिनेशन रहे हैं पब्लिक के लिए, प्रेस के लिए, मीडिया के लिए, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी एक हद तक। जब तक इंग्लिश हुकूमत थी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और भी बहुत सारे मुल्क थे दुनिया में जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज़ थे। लेकिन ज़ाहिर है जब ये कॉलोनाइजेशन ख़त्म हुई तो भी एम्पायर जो है, जो रॉयल एम्पायर है, वो खड़ा रहा। और आज उसकी कोई उस तरह वक़्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी मीडिया की, पब्लिक की एक फैंटसाइजेशन है, प्रिंसेसेस, क्वींस, किंगडम। सो एंड प्लस जब आप उसमें वो एक पूरा वो स्कैंडलस एंगल डाल देते हैं कि वन समबडी इज़ हैविंग एन अफेयर, किसी की तलाक हो रही है, एंड देन ऑफ कोर्स ट्रेजेडी इज़ आल्सो हिटिंग द फैमिली। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर दे ड्रॉ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन। नेटफ्लिक्स ने इसके ऊपर सीरीज़ बनाई है। ऑब्वियसली रॉयल्स की तरफ से अपने उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज हैं, बट व्हाट्स वेरी स्पेशल एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ इज़ बिकॉज प्रिंसेस डायना की ज़िंदगी में एक पाकिस्तानी आदमी था जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, और प्रिंस चार्ल्स के बाद उन्होंने उसी का साथ निभाया और बहुत हद तक निभाती रही अंटिल उनकी डेथ तक, जो कि डोडी अल-फ़ायद के साथ हुई थी पेरिस में। ये आदमी कौन था, इसके ऊपर आज मैं इस वीडियो में थोड़ी सी बात करूँगी। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत रेलेवेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए, वो ये है कि ये रोल प्ले कर रहे हैं हुमायूं सईद, और इस बंदे का नाम था डॉक्टर हसनात, जो कि पाकिस्तान में झेलम में पैदा हुआ था, और एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के एक डिस्टेंट रिलेटिव भी वो कहलाए जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट डायना's लव स्टोरी विद डॉक्टर हसनात, एंड लेट्स टॉक अबाउट who in what is the choice of the person playing this role, Humayun Saeed, why it's such a relevant choice. So Crown के बारे में मैंने आपको बताया कि it is one of the most prestigious shows जो कि रिलीज़ हुए हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, most critically acclaimed, most popular, और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बात होती है। तो हुमायूं सईद का डॉक्टर हसनात के तौर पे कास्ट होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी बात है। हुमायूं इज़ represented by Hamid Hussain, he's an agent and he will he gets Pakistani artists a lot of representations also from across the border, that is in India. So उनकी जो ये पूरी एक प्रोसेस था, जो कि उन्होंने, हुमायूं ने अपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में भी बोला है, ऑडिशंस होते हैं, स्क्रीन टेस्ट होते हैं, और पाकिस्तान की तरह वो आपाबाजी वाला सिस्टम नहीं होता है। और ऑब्वियसली बॉलीवुड से भी एक बहुत बड़ा इवॉल्व सिस्टम है हॉलीवुड का, एंड स्पेशली नेटफ्लिक्स का, जिसमें उन्होंने एक बहुत ज़्यादा बजट्स और हाई प्रोडक्शन क्वालिटी एंड एवरीथिंग होती है। सो हुमायूं सईद वॉज पिक्ड एज डॉक्टर हसनात, एंड आई डोंट थिंक देयर कुड बी अ बेटर चॉइस, बिकॉज हुमायूं सईद की जो अपनी पर्सनैलिटी है, अगर आप उनसे मिलें तो एक बहुत ही नफीस और बहुत ही खूबसूरत इंसान है वो, और हसनात की भी पर्सनैलिटी ऐसी ही है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो हुमायूं इस प्रोसेस के थ्रू डॉक्टर हसनात सेलेक्ट हुए। ये खबर काफ़ी हद तक बाहर आ चुकी थी कुछ अर्से पहले, लेकिन हुमायूं ने ऑब्वियसली ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की थी। कुछ अर्से पहले ऑफिशियली उन्होंने बोला, और अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने लगाया भी कि फाइनली वो डॉक्टर हसनात के तौर पे वो अनाउंस कर सकते हैं। और फिर कुछ स्टिल्स हमने देखे हुमायूं के एज डॉक्टर हसनात। सो That's important to know for now. Let's talk about who Dr. Hasnaat was. उनका डायना से क्या ताल्लुक़ था, वो क्या उनकी सिग्निफिकेंस थी डायना की लाइफ में। मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं। डॉक्टर हसनात एक बहुत प्राइवेट आदमी थे, हैं बल्कि, ही इज़ माशाल्लाह स्टिल अलाइव, एंड बट ही जस्ट डज नॉट अपीयर इन एनी सॉर्ट ऑफ पब्लिक कैपेसिटी, इन एनी मीडिया कैपेसिटी। और डायना की लाइफ को पहले भी बनाया जा चुका है, और डॉक्टर हसनात को पहले भी कास्ट किया जा चुका है नवीन एंड्रयूज़ की शक्ल में, जो कि एक बहुत
ہی میرے خیال سے مس کاسٹ تھے وہ. بالکل ان کی کوئی چیز نہیں ملتی ڈاکٹر حسنات سے, نہ ان کی پرسنالٹی اس طرح وہ وائب کر پائے, نہ وہ لک ہے ان کا ڈاکٹر حسنات جیسا. اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پرسن. سو اس میں نیومی واٹس تھیں اس فلم میں, لیکن اس سیریز میں الزبتھ ڈیبیکی ہو از این آسٹریلین ایکٹریس, وہ پلے کر رہی ہیں ڈائنا کا رول. ڈومینک ویسٹ پلے کر رہے ہیں پرنس چارلز, اور ایمیلڈا اسٹانٹن جو کہ ہیری پاٹر میں پروفیسر ڈولورس امبرج کا رول بھی انہوں نے پلے کیا تھا, وہ پلے کر رہی ہیں اب کوئین الزبتھ. اس سے پہلے اولیویا کولمن تھیں, اور اولیویا کولمن کو بہت اعزاز ملے. اس سے پہلے جو ینگر پرنس کوئین الزبتھ تھیں ان کو کلیئر فوائے نے پلے کیا تھا, اور میٹ اسمتھ تھے ان کے ساتھ. تو a lot of the cast has been awarded a lot of honors. So ہمایوں کی جو کاسٹنگ ہے وہ بڑی پرفیکٹ کاسٹنگ ہے, and I'll tell you why, because ڈاکٹر حسنات کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی ایکوریٹ کاسٹنگ ہے. سو ڈاکٹر حسنات جو تھے وہ ایک بڑے ہی کوائٹ سے انسان ہیں, اور جیلم میں وہ پیدا ہوئے تھے. اینڈ اس کے بعد اوبیسلی جیسے یو کے میں ڈاکٹرز اور پاکستانی ڈاکٹرز کا ایک بہت رجحان ہے پوری دنیا میں ہی, تو یو کے میں انہوں نے NHS میں وہ کام کر رہے تھے, اور رائل برامپٹن ہاسپٹل میں جب وہ موجود تھے تو ان کی ملاقات ڈائنا سے ہوئی. ڈائنا اپنے کسی دوست کی کسی ایشو کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں تھیں, جس کے بعد وہ ڈاکٹر حسنات سے ملیں. تو ملٹیپل رپورٹس یہی کہتی ہیں کہ وہ جب پہلی دفعہ ان سے ملیں تو ان کو ان سے بہت محبت ہو گئی تھی. حسنات نے اس کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی تھی, لیکن انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. وہ کیا کی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی تھوڑی دیر میں. پہلے میں آپ کو ان کا قصہ بتا دوں کہ وہ کیسے ملے. سو وین دے فائنلی میٹ, تو حسنات نے ان کو بالکل بھی ایسے ٹریٹ نہیں کیا کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑی پرنسس ہیں, کوئی بہت بڑی کوئین ہیں, اور جو بھی ان کو القابات ان کو کوئی ملتے تھے پریس میں وہ جتنی پسند کی جاتی تھیں. سو آئی تھنک دیٹ وے ڈائنا کے لیے ایک بہت نارمل چیز تھی یہ, اینڈ آئی تھنک وہ شروع سے ہی نارمل سی کریو کرتی تھیں. وہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے میاں کے ساتھ ایک بہت ہی نارمل اور اچھی زندگی, ویسی ایک خاموش سی زندگی جینا چاہتی تھی, جو کہ آبویسلی ایک فیئر ایکسپیکٹیشن شاید نہیں تھی, کیونکہ ان کی لائف کبھی بھی نارمل نہیں ہونی تھی. سو پچھلے کراؤن کے سیزن میں بھی کچھ یہی ڈپکشنز ہیں کہ شی از اسٹرگلنگ وتھ اے لاٹ آف تھنگس, شی از اسٹرگلنگ ایموشنلی, مگر ان کو پیلس سے اس طرح سپورٹ نہیں مل رہی تھی. اور پیلس کا اپنا ایک ٹریڈیشن ہے جس کو وہ ہولڈ اپ کر رہا تھا. And adding to the mix the fact that Charles was not in love with Diana. Charles نے شادی تو کر لی تھی ڈائنا سے, لیکن ان کو محبت کمیلا پارکر باؤل سے تھی, جو آج جنہوں نے ان سے شادی بھی کر لی ہے. تو یہ جو 2 بچے ان کے لیے, ڈائنا کے لیے تھے, وہی سب کچھ تھے. اور ان کے فرینڈز اور ان کی جو دوسری ایکٹیویٹیز تھیں, ہیومینیٹیرین ایکٹیویٹیز جو تھیں, اس میں ڈائنا نے اپنا بہت دل لگایا ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈائنا ایک وقت میں پاکستان بھی آئی تھی. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈائنا عمران اور جمائمہ سے اس لیے بھی کافی کلوز ہو گئی تھیں, بیکاز جمائمہ کی بھی وہی پرسنالٹی تھی. شی واز ویری نوٹڈ فیملی سے تو وہ تھیں, گولڈ اسمتھ فیملی سے وہ تھیں لنڈن کی, جنہوں نے ایک پاکستانی آدمی سے شادی کی تھی, اور ایک کنزرویٹو پاکستانی فیملی میں تھی شادی ہوئی ان کی. عمران خان himself and the family itself was not really exactly the most like non conservative folks. تو اس کے بعد جب وہ پاکستان آئیں, انہوں نے اس طرح ملیں, اور انہوں نے کافی ایڈوائس بھی سنتے ہیں لی جمائمہ سے کہ کیسے اپنی ایک ریلیشن شپ بنائی جائے, اور کیسے فیملی کے ساتھ اچھے ٹرمز رکھے جائیں, اور اس پوری چیز کو آگے بڑھایا جائے. بیکاز آف دا فیکٹ کہ ڈائنا کی لائف ایک نارمل لائف نہیں تھی. شی وازنٹ جسٹ another white girl, she was the princess, and she had this huge media following behind her, and this is not the time. آج کل کا زمانہ نہیں ہے جس میں ہر بندہ ہی سیلیبریٹی ہے. اس زمانے کے سیلیبریٹیز جو تھے وہ واقعی سیلیبریٹیز تھے. اسی لیے جو اسٹارڈم کا بھی کانسیپٹ ہے وہ ختم ہی ہو گیا ہے تقریباً. آئی تھنک ایون ہمایوں اینڈ پیپل لائک جو اس ایرا کے جو لوگ تھے, یا بالکل آئی تھنک آن دس سائڈ آف دا 10 years کے جو اسٹارز ہیں, بس وہی اسٹارز رہ گئے ہیں. اب تو وہ تھاٹ پروسیس ہی نہیں رہا ہے. سو گوئنگ بیک ٹو ڈائنا اینڈ حسنات's لو اسٹوری. حسنات اور ڈائنا آپس میں بہت کلوز تھے, اور اوائڈ کرتے تھے پبلک پریس, اس طرح کی تمام چیزوں کو. کبھی بھی پبلکلی سامنے بھی اس طرح نہیں آئے. اور جب وہ اکٹھے بھی رہتے تھے, وہ کینسنگٹن پیلس میں اکیلے رہتے تھے. ڈائنا اکثر وگ وغیرہ لگا کے یا ڈسگائز میں جا کے ان سے ملتی تھیں جب کبھی بھی ملتی تھیں, لیکن اوبیسلی پریس کو پتہ چل جاتا تھا. حسنات کی بھی بہت کم پکچرز آپ کو ملیں گی, وہ بہت ایک پرائیویٹ انسان ہے, انہوں نے کبھی بھی بات نہیں کی اس بارے میں. فائنلی جب انہوں نے بات کی تو وہ کب کی اس پہ بھی میں آتی ہوں, لیکن ایکچولی ہوا کیا, ان کا بریک اپ کیوں ہو گیا, یا وہ کیوں ساتھ نہیں رہ سکے, وہ اسی لیے کیونکہ جو پبلک اسکروٹنی تھی ڈائنا کی لائف پہ وہ اتنی ایکسیسو تھی کہ ڈائنا اور حسنات کو کبھی بھی ایک نارمل سی کا چانس شاید اس طرح مل ہی نہیں سکتا تھا. اور ڈائنا حسنات کو بہت زیادہ ٹرسٹ بھی کرتی تھیں, محبت بھی کرتی تھیں, ان کو مسٹر ونڈرفل کہتی تھیں, اور ان کے بارے میں یہ بھی کہتی تھیں کہ ہی از دا ون ہو ول نیور سیل می آؤٹ. یہ مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا, یہ کبھی بھی مجھے ایسے نہیں
کہ پکچرس کے لیے یا اس زمانے میں ان چیزوں کی بڑی ویلیو تھی, یا گوسپ کے لیے آپ کسی کو بھی انٹرویو دے دیں اور بڑی کوئی بات کر دیں جسٹ ٹو کائنڈ آف پٹ یور سیلف ان ٹو دیٹ فیم پوزیشن. تو اس طرح کی چیز حسنات کے اندر بالکل نہیں تھی, جو کہ ڈائنا کو بہت پسند تھی بات. And of course, for the longest time, Hasnaat did not talk about it. When he did talk about it was جب ان کا ایک sort of break up بھی کہہ سکتے ہیں, ایک ریلیشنشپ اس ہالٹ پہ آ گئی, اینڈ ڈائنا اسٹارٹیڈ گوئنگ آؤٹ ود ڈوڈی الفائد. ہی واز اے ویری popular business man, rich guy, and then you must have seen pictures کہ وہ yacht پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ڈوڈی الفائد کی yacht پہ, بچے بھی ساتھ ہیں. So all of these things happened in that time, and some say, I don't know if this is true, some say that it was there to make Hasnaat jealous, and Dodi was a complete opposite of Hasnaat. Dodi was very flamboyant, very public, everybody knew about him, and the tragic death that followed, the two of them were escaping media and press. ان کو فالو کر رہے تھے پیرس کے اندر, اور ایک ٹنل میں جا کے ان کی جو گاڑی تھی وہ کریش ہو گئی بیکاز دے ور ٹرائنگ ٹو اوائڈ دا پریس. اینڈ اس کے اوپر بہت ساری تھیوریز ہیں, کوئی کہتا ہے ڈرائیور ڈرنک تھا, نہیں تھا, کیا تھا. اب وہ سب باتیں ان کا کیا فائدہ ہے, 25-30 سال گزر گئے ہیں, غالباً 1997 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اب اتنا وقت گزر گیا, اب ان سب باتوں کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں. لیکن ہاں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح وہ ایک ریلیشن شپ کو وہ کریو کر رہی تھیں وہ ان کو حسنات میں ملی, اور جس طرف وہ چلی گئیں وہاں پہ ان کو کیا ملا. وہ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے جو چیز ہم چاہ رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہ ہمیں نہیں ملتی, اور ہمیں کچھ اور مل جاتا ہے. اور اگر ہم وہی چیز چاہتے رہیں جو کہ ہمیں نہیں مل سکتی اور کبھی بھی نہیں مل سکتی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ڈائنا کو میڈیا اور پاپاراتزی فالو نہیں کرتا. لیکن وہ مومنٹ جس میں ان کے انتقال ہوا, اور وہ ایک پورا ایک بہت دنیا کے لیے سوگوار مومنٹ تھا, بیکاز اٹ واز اے ویری ٹریجک ڈیتھ. سو in that, after that, was did the media scrutiny stop? No, it didn't. It continued, and it will continue. Hound کرتے ہیں paparazzis اور celebrities, اور آج بھی ایک ڈفرینٹ طریقے کا کلچر ہے, بٹ آج وہ بدل گیا ہے. تو آن لائن ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ مینٹل ہیلتھ النیسز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آج بھی شاید اگر ڈائنا زندہ ہوتی ہیں, اگر اس لیول کی اسٹار ہوتی جو کہ اس وقت تھیں, کیونکہ اس وقت کلچر اور تھا, تو آج شاید ان کو انٹرنیٹ پہ ٹرولنگ ہو رہی ہوتی, کیونکہ اگر وہ اپنے بلیمیا کے بارے میں بات کرتی ہیں اور اس پورے اسکینڈل کو فیس کرتی ہیں آن لائن, تو شاید اس طرح کی ان کی ٹرولنگ ہوتی. Nevertheless, I don't think, میرا جو پرسنل اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ Diana and Hasnaat never really got a fair chance to see where the relationship would go. I think they were still in love. I believe that because of what I've read. اس کے اوپر کچھ آرٹیکلز ہیں, وینٹی فیئر میں کچھ آرٹیکلز ہیں, اس طرح کے ڈفرینٹ کچھ آرٹیکلز ہیں, آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. تو جب یہ ڈیتھ ہوئی تو اس میں حسنات نے ویسے تو کبھی اس بارے میں بات نہیں کی, لیکن آئی تھنک پولیس انویسٹیگیشن میں جب ان سے پوچھا گیا اور اس کے بارے میں بات ہوئی تو حسنات نے ان کے بارے میں یہی کہا کہ شی واز جسٹ اے ویری گڈ ہیومن بینگ. اینڈ وہ جو ایک پورا ایک آپ سوچتے ہو کہ یار ایک پرنسس جیسی عورت ہے, وہ نہیں تھی, اینڈ شی واز جسٹ گڈ پرسن ود گڈ کوالٹیز. سو دیٹ کائنڈ of shows you that how Hasnaat felt about Diana, and how he loved her, and how he never sold her out. And I also read somewhere that Hasnaat was laughing at the depiction of that film, that Diana mein jo Naomi Watts اور Naveen Andrews wali film thi, so he apparently laughed at that. But I don't think he'll be laughing at this version, because I think that Humayun will bring a sensitivity and an authenticity to the role, and that's why it's so important for representation. Why Humayun Saeed's casting for The Crown is crucial for not just Pakistani stars but globally, the global South and obviously South Asian stars, is that you have to recognize that you can't just pick and choose anybody to do any role. You have to be careful. If it's a Pakistani guy who is like, a quintessential Pakistani guy, choose a Pakistani guy to play that role. It can't be just any generic brown man. Similarly, you have to look at the level of talent that Pakistan has, and you have to look at what they can achieve if they are given the opportunity. I think the world stage is not fair for Pakistanis, but for that kind of representation, I think that Humayun has taken a massive step in the right direction with the team that he has, and now with the achievements that he's made. I think it's so good to see him as representing Pakistan and doing this role. It's a wonderful role for him. So happy for him. So happy for Pakistani artists. There's so many other artists who are also paving that way. There's Mavish in Miss Marvel and Sajal in What's Love Got to Do with It. That's
जमाइमा खान फिल्म कमिंग आउट सून, सो विच इज़ ऑलरेडी स्क्रीन, बट बाकी लोग भी देख सकते हैं आई थिंक कुछ अरसे में ही। तो ये सारे स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आगे जाके भी हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को उनका क्रेडिट मिलेगा, ड्यू मिलेगा, और आगे भी हम इसी तरह के एक्यूरेट कास्टिंग देखेंगे, आउट देयर ऑब्ट्यूज कास्टिंग नहीं होगी। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द शो। जब मैं ये शो देखूंगी तो उसका भी मैं पूरा रिव्यू बनाऊंगी और उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ कीप इट सिविल बिकॉज आई विल ब्लॉक यू इफ़ यू आर अब्यूसिव, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।